السلام علیکم۔ آج باقی خبروں میں جانے سے پہلے جو سب سے بڑا واقعہ ہمارے اپنے پروفیشن کے حوالے سے، ایک سینئر جرنلسٹ کو اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اور بظاہر جو گاڑیاں نظر آتی ہیں اور جو وردیاں نظر آتی ہیں وہ پولیس کے لوگوں کی ہیں، اور گاڑی بھی انہی کی نظر آتی ہے۔ G63 بظاہر تاثر میرا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد مرکز ہے، بالکل سینٹر ہارٹ آف دی سٹی ہے جہاں سے اٹھایا گیا۔ افسوس بہت زیادہ اس لیے ہوا کہ ایک وہ شخص جو اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ سچ بولے گا، ہو سکتا ہے کڑوی بات کرتا ہو، نامناسب انداز میں کہہ دیتا ہو، لہجہ اس کا ایسا ہو جو پسند نہیں آتا ہو، آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھتا ہو بعض شخصیات کے، سچ بول رہا تھا یا کوئی ملک دشمن تھا یا کسی سے پیسے پکڑ کر یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ اس نے پیسے پکڑے تھے، ملک دشمنی کر رہا تھا، بلکہ وہ مصر تھا کہ سچ بولے گا۔ تو ایسے شخص کی تو قدر کرنی چاہیے جو سچ بولنا چاہتا ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ بکاؤ مال ہو، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے ملک سے دشمنی کرے، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زمین جو اس سرزمین کے اوپر جس پہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کو وہ بیچنا چاہتا ہے، وہ تو اس کی حفاظت چاہتا ہے، اس کے اداروں کا استحکام اور اس کی مضبوطی چاہتا ہے۔ ایسے شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یا اس کو اٹھا لینا چاہیے؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس واقعے کی، خاص طور پر اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے چند سالوں میں یہ واقعات اس قدر تواتر سے ہو رہے ہیں اور اس میں تیزی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھ کڑیوں میں ہم نے پھرتے دیکھا، رضی ہمارے ساتھی تھے پرانے CNBC کے کسی زمانے کے، ان کو پکڑ کے ہم نے دیکھا کہ حوالات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ملک دشمن نہیں ہے، ان میں سے کوئی جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ تو متی اللہ جان اس نام میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ان کی اہلیہ میرے ساتھ ہیں، میں ان سے پہلے تو واقعہ کیا ہوا مانی چاہوں گا، پتہ چل جائے، پھر آگے پروگرام بڑھاؤں گا۔ ان کی اہلیہ ہیں کنیز صغرا صاحبہ۔ کنیز بی بی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ فرمائیے گا آج کیا ہوا متی کے ساتھ؟ متی صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ کل ان کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، کسی ٹویٹ کے نوٹس تھا ان کا بنیاد عدالت، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ جب مجھے صبح اسکول تقریباً ڈراپ کرنے گئے، میں G613 میں ایز اے ٹیچر کام کرتی ہوں وہاں پہ 17 اسکیل میں، تو اسکول میں میری ڈیوٹی لگی تھی، وہ مجھے 10 بجے میں نے وہاں ڈراپ کیا، اس کے بعد آئی تھی وہ سپر کے جناب سپر گئے، اور پھر تقریباً 11 سوا 11 وہ مجھے کوئی فائل ہینڈ اوور کرنے آئے جس ٹائم یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ میرے اسکول کے گیٹ کے باہر۔ اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے پاس لال مسجد بھی ہے، جس کے کافی سیکورٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ اسکول آپ کا کس جگہ پر ہے؟ یہ مین نیب کا آفس جو ہے G613 میں اس کے ساتھ ہی ہے، نیب کے آفس کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں تو سیکورٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہوگی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی کو پتہ نہ چلا۔ جی بالکل، وہاں پہ مطلب اچھی خاصی سیکورٹی ہوتی ہے۔ اور وہ آئی تھنک مجھے فائل ہینڈ اوور کرنے آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اسکول کا گیٹ بند تھا، آج کل بچے نہیں آتے، صرف ہم ایک آدھ ٹیچر ہوتی ہیں جو اسکول کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اس آپ کو اتھارٹیز نے، پولیس نے، مقامی انتظامیہ نے آگاہ کیا کہ کیا ان کو گرفتار کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کسی نے اس کے بعد آپ سے رابطہ قائم کیا حکومت کی جانب سے؟ نہیں سر، یہ بعد میں کیا، جب میں نے 15 کو کال کی، ان کے کچھ جو فیلوز ہیں جرنلسٹ ان کو میں نے کال کر کے انفارم کیا، تو اس کے بعد تقریباً سب لوگ وہاں پہ آ گئے تھے، اور کچھ لوگ وہاں پہ آ گئے، کچھ نے مجھ سے فون کر کے مجھ سے ساری ڈیٹیل لی اور انہوں نے آگے شیئر کیا۔ آپ کو ان کے ویئر اباؤٹس بتائے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، کہاں رکھا گیا، کہاں ہے متی اس وقت؟ جی یہ بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ 10 بجے تقریباً 11 بجے انہوں نے اپنا موبائل میرے اسکول کے اندر پھینکا، لیکن میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ ان کا موبائل ہے۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ میں بھی کوئی ڈکیتی تھی یا کوئی کسی بندے نے اندر موبائل پھینکا، وہ باہر سے ہم سے چاہے کوئی پولیس کا بندہ تھا، اس نے مانگا گیٹ کے اوپر سے، ہم نے اس کو دوسری ٹیچر نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا وہ موبائل، اور اس کے بعد ہم نے اسکول کا گیٹ نہیں کھولا، ہم نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہوگا باہر۔ تو یہ تقریباً جب مجھے پک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے 1 بجے، جب میں نے کال کی ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا، جب میں نے ان کو فون کیا ایک نمبر ان کا بند جا رہا تھا، دوسرا وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اس ٹائم مجھے اسکول کے چوکیدار نے کہا کہ آپ کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے۔ میں نے کہا میں جا کے دیکھتی ہوں، جب میں نے جا کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اس کا، اور چابی لگی ہوئی تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ سختی کی گئی ہے۔ تو پھر جب میرے ذہن میں وہ واقعہ کلک ہوا تو میں نے جا کے جب 15 والوں کو کال کیا، اس کے بعد ان کے دوستوں کو کال کیا، اور پھر ان کو میں نے مینشن کیا کہ یہ جو میرے اسکول کا کیمرہ ہے میں بھی اسے ویڈیو سیو ہو۔ تو جب انہوں نے آ کنیز کے بی وہ بی، اگر کیمرے آپ کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے کوئی اپیل یا کوئی ایسی بات کہنا چاہتی ہوں تو لائیو پروگرام میں آپ کہہ سکتی ہیں۔ بس سر اپیل کیا کرنی ہے، دیکھیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک جب جرنلسٹ صرف حق کی بات کرتا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک سے دشمنی کے زمرے میں آتا ہو۔ اگر وہ حق کی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، تو اس کی رہائی کے لیے یقیناً کوشش کرنی چاہیے حکومت کو، پولیٹیشین کو، اور سب کو کرنا چاہیے۔ یا میں بتانے کی یا میں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہریوں کا حق ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کرے اور ان کو
جب اس نے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کیا, کوئی ایسی ڈکیتی نہیں کی, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو قتل نہیں کیا, تو پھر اس کا زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جسٹ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں جا کے سچ نہ بولے, وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر کوئی سچ نکل آئے گا تو اس کے پیچھے مزید کارروائی, مزید مسئلے ان کے لیے بنے گے. سچ کو دبانے کی مطلب ہے کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں اور ہمیں ان سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو خود چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. کنیز بی بی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. آپ مضبوط رہیے, اللہ پاک مدد فرمائے گا, اور یقیناً پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر, میرا دل کہتا ہے کہ ایکشن لیں گے. اگر پہلے ان کے نالج میں نہیں تھا تو اب تو ان کے نالج میں اب تک آ چکا ہے. تو سچائی جو ہے وہ ہمیشہ جیتتی ہے, اس کی ہار نہیں ہوتی. بعض اوقات مشکل کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. صاحبہ اہلیہ متی اللہ جان, ہمارا آج کا جو مین ٹاپک جس سے میں پروگرام سٹارٹ کرنا چاہوں گا, لیکن یہ واقعہ بہت بڑا تھا اس لیے اس کے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں, وہ نیب کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر کا ایک آدھ اگر میں پیرا پڑھ دوں تو پھر گیسٹ کون ہے ہمارے ساتھ میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں. سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر ہے یہ کہتا ہے, وی ہیو کم ٹو دس انفارچونیٹ پاس in most part because of the repeated direct unconstitutional interventions and manipulations by undemocratic forces. Lust of power, desire to capture and rule, and pursuit of self-aggrandization have resulted in violation of prescribed jurisdictional limits and ceding of political space in governance. Aggravating this is the denial of grassroots representation of the people in local government, which again is against our constitutional ethos and violates the true essence and spirit of democracy. Public welfare and poverty alleviation are at the lowest rung of our priority. The widespread suppression of dissent is another anathema to our democracy. An egalitarian order remains a distant dream. اس کے آگے ایک شعر لکھا ہوا ہے, اب تلک تو دیکھ نہ پائے, دیکھنا ہم جو چاہتے تھے. یہ اسی ججمنٹ کا حصہ ہے. دا پریزنٹ کیس از اے کلاسک ایگزامپل آف ٹریمپلنگ فنڈامنٹل رائٹس, unlawful deprivation of freedom and liberty, and the complete disregard for human dignity. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے, اور کہہ کس کیس میں رہا ہے؟ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں, جنہوں نے جیل ویل بھی کاٹی اور الزامات بھی کافی تھے. اور سپریم کورٹ کا آرڈر کہتا ہے کہ اس سارے عرصے میں نیب اب یہی نہیں اسٹیبلش کر پائی کہ اس شخص کا اس کیس کے ساتھ واسطہ کیا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, یک طرفہ احتساب کے اوپر اور نیب کی ساکھ کے اوپر اس سے سخت آرڈر آج تک کبھی نہیں دیکھا میں نے. پورے ادارے کی ساکھ کو انہوں نے کویسچن کر دیا. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم ملک صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ میں آج پہلی بار یہ نہیں کہہ رہا, اور میں اکیلا نہیں کہہ رہا, بہت سے لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں, پاکستان میں احتساب کا عمل کبھی بھی شفاف نہیں رہا, اور یہ پہلی بار نہیں ہے. دہائیوں سے احتساب کے نام پہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا گیا. احتساب کا جو موجودہ قانون ہے, یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس کو ایک ڈریکونین لا بنایا گیا, اور میں نے کبھی اپنے دور حکومت کے احتساب کو بھی سپورٹ نہیں کیا جسے سیف الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہوا, اور جب مشرف صاحب آئے تو مکمل طور پہ نیب کے ادارے کو اور نیب کے قانون کو اپنے مخالفین کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. کبھی وہ کامیاب ہوئے, کبھی وہ ناکام ہوئے. اور یہ جو بنیاد, جب آپ کسی عمارت کی بنیاد غلط رکھ دیں گے تو پھر مسلسل اس میں خرابی آئے گی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ صرف چیئرمین نیب کے لیے نہیں ہے. میرے لیے آسان ہے یہ کہہ دینا, میں 16 ماہ کی میں اور میرا بھائی جیل کاٹ کے آ رہے ہیں, ہمارا کاروبار تباہ کیا گیا ہے. اب آج آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ فریولس ہے, اور سارا یہ بدترین مثال ہے انسانی حقوق کی وائلیشن کی. لیکن جناب گزارش یہ ہے کہ جب یہ کھیل شروع کیا گیا تھا تو یہ کھیل کھیلنے والے بہت سارے لوگ تھے, اور ہمیں ملائن کرنے کے لیے میڈیا کا بے دردی سے استعمال کیا گیا. ہماری تو بات بھی معذرت کے ساتھ سنی نہیں جاتی تھی, نہ عدالت میں نہ میڈیا میں. آپ کو شاید میری بات اچھی نہ لگے, ایون آپ کے اپنے چینل پر بھی ہماری بات نہیں سنی گئی. اور میری بدقسمتی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب سے میرا مقابلہ
پڑ گیا کیونکہ وہ میرے حلقے میں آ گئے, تو مجھے ہرانا بھی تھا اور مجھے ڈاکو اور چور بنا کے بھی پیش کرنا تھا. اب میری قسمت ہے کہ لڑتے جھگڑتے اللہ نے کرم کیا, ہم نکل آئے, پھر اسمبلی میں پہنچ گئے. تو صورت یہ ہے ملک صاحب کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ آیا ہے, اس کے 3 حصے ہیں. اس کا ایک حصہ جو ہے صرف اس کا تعلق میرے مقدمے کے ساتھ ہے, جس میں جو ڈیٹیل ابھی آپ نے پڑھی ہے میں اس کو دہراتا نہیں ہے کہ اس میں کیس تو فارغ ہو جاتا ہے, مگر 2 حصے اور بھی ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں احتساب کے عمل کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو زیادتی ہے, یہ جو بدسلوکی ہے, یہ مسلسل کی گئی ہے اور ہمیشہ سے پاکستان میں بونوں کو مسلط کیا گیا ہے, اور جو قوم کو سرو کرنے والے لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے بجائے اس کو یہ کہا جائے, میں مختصر کرتا ہوں بات کو, یہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہے, ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, صرف نیب کو نہیں, ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ کہنا, آج میں نے کہا ہے, مجھ سے پہلے شاہد صاحب کہہ چکے ہیں, عباس شاہد خاقان صاحب اس سے پہلے اور لوگ کہہ چکے ہیں, جو سپیریئر کورٹس کی بھی بہت ساری آبزرویشنز آ چکی ہیں. اس بار ڈیٹیلڈ ایک ججمنٹ آ گئی ہے کہ جناب یہ موجودہ نیب کا قانون پاکستان کے قوانین اور انصاف کے تقاضوں سے بری طرح متصادم ہے. ایک نیا قانون بنایا جائے اور اینٹی کرپشن کا ایک آپ نیا ادارہ بنائیں جو آزاد اور خود مختار ہو, اور جس کی سٹرنگز پل کرنے والا کوئی نہ ہو, اور کوئی حکومت اور کوئی ریاست کی ریاستی طاقت اس کو پھر استعمال نہ کر سکے, تاکہ پتہ لگے کس نے چوری کی ہے اور کس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. پھر زیادتی نہیں ہوگی. ملٹیپل ایجنسیز ہیں, صوبوں کے اوپر اینٹی کرپشن کے ادارے بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بھی الزام تراشی خود عمران خان کرتے رہے. الیکشن کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا جو اینٹی کرپشن والا وہ ہیڈ تھا وہ استعمال کیا گیا ان کی جماعت کے خلاف, انہوں نے پبلکلی الزام عائد کیا. نیب کو جنرل پرویز مشرف نے بنایا, پھر نیب زادے پاکستان پیپلز پارٹی کے توڑنے کے لیے اسی نیب کو استعمال کیا. وہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ ہمارے سامنے. سیف الرحمان کا احتساب سیل, اس کی آپ نے ابھی خود مثال دی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب فاروق لغاری صاحب نے بی بی کی سمجھیاں توڑی تھیں تو اس وقت سب سے پہلی دفعہ شاید اکاؤنٹیبلٹی کی وزارت بنائی گئی تھی, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا. تو یہ کب ہم سدھریں گے اور کب وہ راہ پکڑیں گے کہ جہاں شفاف طریقے سے آگے چل سکے؟ یہ سدھار لانے کے لیے ندیم ملک صاحب, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی پڑے گی. یہ جو اس وقت کھینچا تانی کا ماحول ہے, اس میں تو کچھ سدھرنے والا نہیں ہے, اس میں خرابی بسیار کی طرف جائے گی. دوسری ذمہ داری ریاستی اداروں کی ہے, اور عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کی عدلیہ ماضی والی عدلیہ سے مختلف ہے اور مختلف ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور پھر میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنسنی خیزی پھیلانے کی بجائے اور تحقیق کر لیا کرے. یہ نہیں ہو کہ ایک آدمی یا ایک پارٹی کی کردار کشی کے لیے جو ہے وہ مواد دیا جا رہا ہے کہیں سے, وہ مواد تو فر پڑا جا رہا ہے اور دوسروں کی بات نہیں سنی جا رہی. میں ملک صاحب ایک بات بتائیں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں پچھلے 35 سال سے کہ میں 13ویں بار جیل گیا ہوں. جب حکومت جاتی ہے تو اپوزیشن میں آتے ہیں تو میں نے جیل جانا ہے. سلمان صاحب بھی دوسری تیسری بار جیل کاٹ آئے ہیں. لیکن اب یقین کریں, مجھے آج پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ مشرف صاحب کا دور جو تھا اتنا بدتر نہیں تھا. مجھے فزیکل ٹارچر کیا گیا, جیلوں میں ہمیں ڈالا گیا, ہمارے لوگوں کو ڈالا گیا, ہماری عزت پامال کی گئی ہے ملک صاحب, ہمارے فیملیز کو مینٹل ٹارچر کیا گیا, ہمارے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, احباب کو. دیکھیے فزیکل ٹارچر بھی آپ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کسی کی عزت اس سے چھین لیں, میں جیل کا گلہ بھی نہیں کرتا, 16 ماہ تھے, 12/8 کا سیل تھا, جو کچھ تھا کوئی بات نہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے جو بے عزتی کی گئی ہے 20 پروگرام ایک ٹی وی چینل پہ, تو میری ایک ہی استدعا ہے, نہ کوئی بدلہ ہے نہ کوئی انتقام کی آگ ہے. ہم 40-42 سال مجھے پالیٹکس میں ہو گئے ہیں, بدلے کیا لینے ہیں کسی سے. مہربانی کر کے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں, تنقید کریں دلیل کے ساتھ, خرابی ہے تو اس کو سامنے لائیں, لیکن اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے کی, تراشنے کی کوشش بند کر دیں. اور یہ جو اختیارات کا ارتکاز ہے کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہو, دوسرا کہتا نہیں میرے پاس طاقت زیادہ ہو, اس کھیل میں ہم پاکستان کو irreparable لاس پہنچا رہے ہیں. اب ہمیں بس کر دینا چاہیے. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا تذکرہ کیا سپریم کورٹ نے, اور پھر جس طریقے سے نیب کے رول کو انہوں نے کویسچن کیا, جگہ جگہ پہ کویسچن کیا, ہر پیرا کے اندر اس کا رول جو ہے اور اس کا انکیپیسٹی جو ہے اس کے اوپر بار بار اپنے تحفظات کا اظہار کیا,
اس کے بعد وہ کہیں کنکلوڈنگ پیرا نظر نہیں آیا جہاں گائیڈ لائنز نظر آتی ہیں، ڈائریکشن نظر آتی ہیں، یا پارلیمان کو کہتے ہیں کہ نیا قانون سازی دیکھ لیں. انہوں نے یہاں تک تو اپنے آپ کو آ کے روک لیا. مجھے لگا کہ شاید ایک یا پیرا یا دو پیرا وہ لکھ دیتے تو شاید پارلیمان کو ہی ہدایت مل جاتی کہ کون سا کام کرنا چاہیے. آپ خود تو نہیں کر رہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ کام. پارلیمنٹ کو تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے گا. تو گزارش یہ ہے کہ پارلیمان نے اگر ایک فنکشنل پارلیمان بننا ہے، جو کہ فنکشنل تو فی الحال نہیں ہے، اور اگر جمہوریت نے ایک فنکشنل ڈیموکریسی بننا ہے تو یہ کام بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں کو ہی کرنا پڑے گا. چھیڑ چھاڑ تو جاری رہتی ہے، تو ہم کہیں جی چھیڑ چھاڑ جاری رہتی ہے تو اس لیے ہم کچھ کر نہیں پاتے، یہ ادھر چلنے والا نہیں ہے. حالانکہ چھیڑ چھاڑ ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کے راستے میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرز ہی ایک دوسرے سے بات نہ کریں، اب موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو کسی سے سلام لینے کے روادار نہیں ہیں، تو سیاسی مفاہمت خاک پیدا ہوگی. پہلے یہ کام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں. عمران خان صاحب اس کو بدرجہ یتم اوپر لے گئے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی جان بات تو کرنی پڑے گی. اگر پاکستان میں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو پھر سیاسی مکالمہ بھی کرنا پڑے گا، اور میرٹ پہ، اصولوں پہ، انصاف پہ ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے گا. خواجہ صاحب، آپ کی جماعت جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اس تمام عرصے میں آپ کی جماعت اپوزیشن میں آ گئی، نواز شریف جیل میں بھی چلے گئے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ٹاپ ٹیئر کے اوپر رابطے برقرار رہے. ہم نے اس کی ریفلیکشن دیکھی، آپ کی جو لندن میں میٹنگ ہوئی تھی سلیکٹ گروپ کی جس میں 3-4 لوگ شامل تھے، پھر وہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والی قانون سازی تھی اس میں آپ کی غیر مشروط سپورٹ جو تھی خواجہ آصف کے بیان نے اس کو بھی واضح کر دیا. تو وہاں کہیں یہ ایشو سامنے نظر نہیں آئے؟ کیونکہ ایک میرے خیال میں براڈر کانٹیکس میں دیکھیں تو جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمان، یہ تینوں کہیں نہ کہیں جا کے آپس میں جڑ جاتے ہیں اس معاملے کے اندر. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے سننا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو سچ ہے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، کیا میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا؟ سچی بات ہے. جب آپ لوگوں کے رابطے ادھر برقرار تھے تو کہیں انٹریکشن نہیں ہوا کہ یہ چیزوں کی ریفارم کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا تو خیال یہی ہے کہ سارا کچھ ادھر سے ہوا. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا. میں تو جیل میں تھا، میرے بہت سارے ساتھی جیلوں میں تھے. اختلاف ہوتا ہے، فاصلے پیدا ہوتے ہیں، فاصلے پاٹے بھی جاتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایون ان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے، مگر عمران صاحب اور ان کے جو نو آموز سیاسی ساتھی ہیں یا جو کھلنڈرے سیاسی ساتھی ہیں جنہوں نے مصیبت کبھی دیکھی نہیں ہے یا جنہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو کبھی نہ ان کی آپ بیتی ہے اور نہ ان کی کوئی آبزرویشن ہے، وہ ان کو اس بات پہ آمادہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کا نیریٹو جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گا اینٹی کرپشن کا. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا اینٹی کرپشن کا نیریٹو جو ہے وہ پہلے ہی پٹ چکا ہے، اور اگر وہ میرٹ پہ چلتے رہتے تو شاید کرپشن میں کوئی کمی کر سکتے. ان کے دور میں تو کرپشن ماضی کے ہر دور سے بڑھ گئی ہے. تو اس وقت میرے خیال میں، اور بھی میرے بہت سارے دوستوں کے خیال میں، مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کے مائنڈ سیٹ تک آ گیا ہے. تو راستہ آگے کا کیسے نکلے گا؟ سر، آگے کا راستہ تو ملک صاحب سیاست دانوں کو ہی نکالنا پڑے گا، اور اس کے لیے تو پہلا سٹیپ جو صاحب وزیر اعظم ہے، جیسے بھی وہ وزیر اعظم بنے ہیں، بٹ ریالٹی ہے کہ اس وقت ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ انہی کو لینا پڑے گا سٹیپ. اور مجھے ڈر ہے کہ جب وہ سٹیپ لینے پہ آئیں گے تو ٹائم ہاتھ سے نکل گیا ہوگا. بہت زیادہ وقت نہیں ہے سٹیپ لینے کے لیے. اس لیے ہماری بات تو ظاہر ہے وہ ان کو شاید بری لگے گی، یا شاید وہ کوئی اچھا مشورہ بھی شاید نہ سنیں. تو ابھی بھی عمران خان صاحب کو آگے بڑھ جانا چاہیے. آلریڈی وہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور سیاسی مفاہمت کی فضا پیدا کرنی چاہیے. اور یہ جو این آر او کے وہ تانے دیتے ہیں نا، یہ تانے جو ہیں ان کے، یہ ان کو دور لے جائیں گے منزل سے. پہلے ہی وہ منزل سے بہت دور ہو چکے ہیں. 2 سال میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، بلکہ ریورس گیئر ہے، ترقی ہے، معکوس ہے. پاکستان دائرے میں سفر نہیں کر رہا، اب پیچھے کو سفر کر رہا ہے. تو یہ خرابی بڑھ جانی ہے، نظر آ رہا ہے. جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں نکل سکتا اب اس طرح. خواجہ صاحب، اگر جہاں حالات کھڑے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جو سلوگنز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ تھے کہ
جعلی اکاؤنٹس والوں کو، فلودے کلفے کے اکاؤنٹ رکھنے والوں کو، ساروں کو سزا دوں گا. زرداری صاحب کو وہ اندر نہیں کر سکے، نہ سزا دے سکے. شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کے اوپر پوری ڈیٹیل جو تھی وہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کرتے رہے کہ ہنڈی والا کے پیسے آتے ہیں، ان کو وہ اندر نہیں کر سکے. وہ ایک دفعہ نیب نے پکڑا، جیسے تیسے کر کے پکڑا، نہ سزا ہوئی اور نہ قریب امکان ہے کہ ان کو سزا دے پائیں گے. تو جو ٹاپ لیول پولیٹیکل کرپشن کے ایلیگیشن انہوں نے ریز کیے تھے، نیب ان میں سے کوئی بھی کنکلوڈ نہیں کر سکا. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کہ سارا کچھ ہی کمزور تھا، نیب انویسٹیگیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی رکھتی، یا یہ کہ سسٹم اس چیز کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا. تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو آگے کا راستہ تو نہیں نکلے گا، تو اسٹیل میٹ ہو جائے گا. سر گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اس سارے پروسیس کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپریٹ بھی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارا احتساب کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ تو چیخ کے چلا کے بآواز بلند کہتے ہیں کہ ہم نے کروایا سارا کچھ، اور جو کچھ انہوں نے کروایا وہ سارا کا سارا جب اعلیٰ عدالتوں میں جاتا ہے تو پٹ جاتا ہے. تو وہ تو ان کا کام جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آگے کام کیسے چلے گا، تو میں تو آپ کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں کہ کام آگے نہیں چلے گا. اور اگر کام آگے چلانا ہے تو پھر حکومت کو سیاسی مکالمہ کرنا پڑے گا. کسی کو کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان سے رعایت نہیں مانگتا. لوگ اپنی اپنی سیلف رسپیکٹ رکھتے ہیں، لیکن سیاسی مفاہمت کے لیے آپ کو اصولوں پر بات کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ یہ جو نیب کا ڈریکونین لا ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بدل دینا چاہیے تھا، نالائکی کہہ لیں، ہم یہ کام نہیں کر سکے. یہ پی ٹی آئی کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل لوگ تو 1-2% ہیں جو اس میں پھنسائے گئے ہیں. سینکڑوں ہزاروں تو وہ لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں، بزنس مین ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، آدھے سے زیادہ ان میں بے گناہ ہیں. اب میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ نیب کے نظام میں اگر کوئی صحیح کام بھی کرنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی جائز ریلیف بھی دینا چاہتا ہے، تو وہ ایک ماحول ایسا کہ جائز ریلیف بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی شک نہ ہو جائے کہ شاید وہ کسی کے ساتھ مل گیا ہے. ایک عجیب ماحول ہے نا، تیاری نہیں کی گئی. احتساب کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اگر احتساب کو کنٹرول کریں گے آپ، اس کا ریموٹ کنٹرول آپ ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک احتساب بھی غلط سمجھا جائے گا. سو نیب نے جہاں چوروں کو پکڑا بھی ہوگا وہ بھی کسی نے اب نہیں ماننا. اس لیے اس ادارے کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ قانون بھی ریپیل کرنا پڑے گا. ابھی تو آج کل امینڈمنٹس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ریپیل ہوگا. وہ وقت آئے گا، ایک نیا ادارہ بنے گا جو کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اور اسے ایک آئینی تحفظ ہوگا. ڈریکونین لاز اس کے نہیں ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس کو اور کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے پاکستان میں امپروومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. خواجہ صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے جو بہتری کی جانب آپ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں، یا جسٹ اپنے ہاتھ ملا کے اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، طاقت بڑھا کے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی طاقت بڑھا کے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ایم ایل این الگ ہے، الگ الگ پولیٹیکل فلسفی ہے. الیکشن جب بھی کبھی ہوا الگ الگ لڑیں گے. اتحاد بنا کے تو لڑنا جو ہے وہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ جو لیجسلیشن اب ہونے جا رہی ہے اس کے فیٹف کے نام پہ، وہ ایک اور کالا قانون جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا اپوزیشن کا کام نہیں ہے؟ آئی تھنک کیبنٹ نے اس کو کلیئر بھی کر دیا. تو ہم نے حکومت کو کہا ہے، جی سر، تو ہم نے ان کو کہا ہے، گورنمنٹ کو مل کے کہا ہے، میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی، اسپیکر صاحب نے کروائی ہے کہ جناب یہ نہیں چلے گا، آپ فنڈامنٹل رائٹس کو پامال نہیں کر سکتے، ہم ریزسٹ کریں گے. اور اگر آپ اپنی عددی اکثریت کے بل پہ بلڈوز کر کے پاس کرا لیں گے تو یہ کورٹ آف لا میں چیلنج ہوگا. کیونکہ یہ جو نیا قانون یا نئے قوانین آپ لانا چاہ رہے ہیں دنیا کو مطمئن کرنے کی آڑ میں، دنیا تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہی ہے آپ سے. آپ تو ایک اور آہنی شکنجہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ٹارگٹ بزنس مین ہوں گے سب سے زیادہ. جناب، جبر اور ناانصافی سے ریاستیں نہیں چلتی. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، ڈنڈے سے نہیں ہم اسے ہانک سکتے. اس پہ لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اور آپ کو راستہ دینا پڑے گا اور راستہ لینا پڑے گا. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کرپشن پہ راستہ دیں، لیکن کرپشن ختم کرنے کی بات وہ کرے جو خود پاک صاف ہو.
وہ بات کرے اور وہ احتساب کرے جو خود قابل احتساب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں قید پڑ گیا, ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا, جن کا نئے کسی لا طرح کے سے کوئی اندر یہ تعلق منی نہیں. لانڈرنگ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے بہت سخت قسم کی شرائط کے ساتھ لا رہے ہیں, جہاں چھوٹی سے چھوٹی رقم کو بھی اے ٹی اے کے نیچے لے جائیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. سر ایک اور بات ہے, ایک تو فائنینشیل کرائم کو ٹیررزم میں ڈال رہے ہیں ڈیفینیشن میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ اٹھا لیں 3 مہینے کے لیے, اور ضروری نہیں ہے کہ جیل میں رکھیں, جدھر مرضی دل کرے رکھیں, اور اس کے بعد 3 مہینے کے لیے اس کا ریمانڈ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ہم 90 دن کو رو رہے ہیں کہ بھائی سی آر پی سی کے مطابق لاؤ 14 دن پہ, جو پریویلنگ لا ہے پاکستان کا. آپ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے پہ جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون حکومت پاس کروا سکے گی, اور اگر پاس کروا بھی لیں گے وہ کوئی جوائنٹ سیشن کر کے یا اپنی اکثریت کے بل پہ یا بلڈوز کر کے, تو لوگ عدالتوں میں جائیں گے. بار کونسلز موجود ہیں, لائرز کی الیکٹڈ باڈیز موجود ہیں, آزاد سول سوسائٹی موجود ہے, پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری موجود ہے. تو میرا خیال ہے شاید حکومت یہ بیوقوفی نہ کرے, مجھے یہ خوش گمانی ہے, اور کوئی راستہ بات چیت کر کے نکل آئے. تو اے پی سی بڑی امپورٹنٹ ہے, اے پی سی ہوتی رہنی چاہیے. آپ کے بڑے APC کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر, اور آپ پریس کانفرنس میں برملا اس کا اظہار کرتے تھے, ان کی کرپشن کو چیلنج کرتے تھے, للکارتے تھے. تو کیا آپ وہ خواجہ صاحب زرداری صاحب کے ساتھ چل پائیں گے؟ اس سے بھی بڑی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت پہ میرے والد کے قتل کا دعویٰ ہے, اور میں نے اس دعوے سے کبھی, اور میرا بھائی اور میرا خاندان دستبردار نہیں ہوئے. میرے والد صاحب کو 20 دسمبر 1972 کو بھٹو مرحوم کی حکومت کی پہلے سال پہ بلیک ڈے آبزرو کرنے کے موقع پہ 5 گولیاں مار کے ان کو شہید کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے پیچھے. وہ لیڈ کر رہے تھے ایک جلوس کو, اصغر خان صاحب اور والد صاحب. وہ اذیت اور تکلیف تو دل کے اندر موجود ہے نا جی, میں تو 10 سال کا بھی نہیں تھا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا بھٹو مرحوم کے وارثوں سے اس کا بدلہ لیا جائے, یا پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا بدلہ لیا جائے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات ذاتی زخم جو ہیں وہ بھی اپنے چھپانے پڑتے ہیں جب لارجر نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. دوسری بات ہے, پی 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 کے طرز حکمرانی پہ ہمارا سخت اعتراض رہا ہے, انہیں ہمارے طرز حکمرانی پہ اعتراض رہا ہے. اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے, ہم بھی ایک سیاسی حقیقت ہے, پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی حقیقت ہے. سیاسی حقیقتوں نے آج نکال ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے, جو تسلیم نہیں کرے گا وہ نہ کرے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چونکہ اپوزیشن میں ہیں, تو جو کامن پوائنٹس ہیں اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. جو اختلافی پوائنٹ ہیں وہ ہمارے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں, ان کے بھی اور ہمارے بھی. خواجہ صاحب ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں, آپ کو 1.5 سال انہوں نے اندر بند کر کے رکھا, تو 1.5 سال میں آپ سے پوچھتے کیا رہے؟ کیونکہ اس کیس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ لنک بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے, تو آپ سے بار بار کیا پوچھتے تھے وہ 1.5 سال کے اندر؟ کچھ ایسی بات جو آپ شیئر کر سکیں. نہیں, کچھ بھی نہیں پوچھا جی. پہلے 52 دن تو ہم نیب کے لاک اپ میں تھے, اس کے بعد پھر کیمپ جیل میں تھے 8-12 کے کمرے میں. تو کیمپ جیل میں تو کبھی کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا. تقریباً ہم وہاں پہ 1.25 سال تھے, ایک بار بھی کوئی نہیں آیا, نہ کوئی چٹھی, نہ کوئی نوٹس, نہ کوئی پوچھنے آیا. تو پہلے 52 دن میں ابتدا میں لوگ آتے تھے, تو بعد میں ان کو خود بھی احساس ہو گیا تھا, بلکہ اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے, ایک ہی سوال جب آپ 10 بار پوچھیں گے, کیونکہ سارے سوالوں کے جواب تو ہم لکھ پڑھ کے ڈاکومنٹڈ دے چکے تھے. اچھا, ہمیں نیب نے ہم پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا, نہ اختیارات سے تجاوز کا لگایا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سوسائٹی ہے پرائیویٹ, آپ اس کے مالک ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کے مالکان یہ ہیں, ہمارا یہاں پہ یہ ایسٹ ہے, اور یہ ایسٹ ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس پیڈ ہے, اور کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. سو جو کچھ بھی آیا ہے اس کے اوپر, پیپر کے اوپر جو ریفرنس میں ہے, وہ سارا وہ ہے جو میں نے اور میرے بھائی نے خود دیا ہے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو, وہی اس کے اوپر لے کے آئے ہیں. تو پھر ہماری ہائی کورٹ لاہور میں بھی ضمانت لگی, لیکن وہاں حالات نہیں تھے, تو ہماری بیل ریجیکٹ ہو گئی. پھر ہم 8 ماہ انتظار کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں باری آئے گی. پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ جو جج آزاد ہے اور با اختیار ہے اور جس کا ضمیر زندہ ہے, کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. تو جب فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو جانتا بوجھتا بھی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ان معزز جج صاحبان کو, نہ کبھی ملے, نہ دیکھا, نہ سنا, نہ انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ لکھا ہے.
یہ لینڈ مارک بن گیا ہے میرے خاندان کے لیے صرف نہیں بلکہ یہ ان سب وکٹمز کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ایک ندیم صاحب بات ضرور کہوں گا, میں استدعا کرتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں پکڑ دھکڑ کا, ملائن کرنے کا, پلیز بس کر دیں. ہم نے بھگت لیا, ہم نہیں چاہتے کوئی اور بھگتے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس عمل سے گزرے, کیونکہ ان کی بھی وہی جذبات ہیں, ان کی بھی وہی فیلنگز ہیں جو ہماری فیلنگز ہیں. جس نے چوری کیا اس کو آپ سامنے لائیں, ایک دوسرے کو چور کہہ کے منہ کالے کر کے, مطلب ہمیں شرم آنی چاہیے. مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے الزام لگاتا جاؤں, یا یہ کہ کبھی کبھار سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, لیکن بندہ کنٹینیوسلی شروع ہو جائے اور اس کے بعد سمجھے کہ میں ہیمر سے کچل دوں گا اپنے مخالف کو. کوئی مخالف ہیمر سے کچلا نہیں جاتا. اللہ نے ہمارے پہ مہربانی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. ہم جیل میں عبادت کرتے تھے, جو کر سکتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی اسی سے مانگتے تھے. اللہ کریم نے کرم نوازی کی ہے. ایک بندوں کا ڈیزائن ہے, ایک رحمان کا ڈیزائن ہے. پریویل تو پھر رحمان کا ڈیزائن ہی کرتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ خوش رہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور دعا گو ہوں کہ آپ یہ تگڑے قسم کے ایشوز جو ہے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر اٹھائیں. آپ کی جماعت آپ کا ساتھ دے, اپوزیشن ساتھ دے, اور حکومت ساتھ مل کر اس ریفارم پروسیس کو آگے لے جائیں جو پاکستان کی مضبوطی کا سبب بن سکے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا کے حوالے سے آج کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی, اور کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر آرمی چیف نے کرونا کا ایشو بھی, اس کے اوپر بھی, اور لوکس کا ایشو اس کے اوپر بھی بات کی, اور جو ایڈ ان سول پاور انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. تو پروگرام سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے, ان سے ڈسکس کریں گے. عید قریب آ رہی ہے تو ہمیں بہت احتیاط, سمجھداری اور اپنی جان کا تحفظ, پاکستانیوں کی جان کا تحفظ, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر کام کرنا ہے. شاپنگ کے لیے وہ لائنیں نہیں لگانی جیسی چھوٹی عید پہ لگائی تھی. تو ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سید شعیب شاہ, ڈین ہیلتھ سائنسز اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے, اور پچھلے 24 گھنٹوں کا 1000 سے زیادہ کچھ نمبر ہے جو پازیٹیو آیا. ٹیسٹ بھی ہم نے کم کیے, 17,000, پہلے 31,000 کر رہے تھے, لیکن پازیٹیو ریشو از لائک 6-7% ناؤ. کیسے تبدیلی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ. میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے یہ باعث عزت ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. اب کووڈ-19 کی طرف آ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ریشو ہے آف پازیٹیو کیسز, یہ بڑا سبسٹینشلی کم ہوا ہے. کیسے آیا نیچے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کیسز کم ہوئے ہیں تو ہماری ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہے. یس, دس از اے فیکٹ کہ ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں کہ پہلے سپوز کریں کہ اگر ہم 100 کیسز ٹیسٹ کرتے تھے تو اس میں لائک 30-40 پازیٹیو آتے تھے. اب ہم جو 100 کیسز کر رہے ہیں اس میں 10-12 کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں. سو دس از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ ہمارے نمبر آف کیسز تو کم ہوئے ہیں. کیسے چینج آئی ہے؟ ڈیو ٹو اینی میجر ریزن؟ ہاں, اس کے بہت سے ریزنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ہیز بین اے لکیسٹ کنٹری. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں آج جو یہاں بول رہا ہوں تو کیسز کی تعداد میں کنفرم کر کے آیا ہوں آن ورکنگ آن ڈفرینٹ اسٹیٹس کے کم ہوئی ہے. اب اس میں 3-4 تھیریز ہیں. پہلی اگر ہم دیکھیں کہ ویدر, جب ہم ویدر کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہیومڈ ہاٹ ویدر, ہیومیڈیٹی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈینس ہو جاتی ہے, تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہیں اور جو سپریڈ ہے وہ اتنا ڈسٹینٹ نہیں رہتا. اور دوسرا فیکٹر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو وائرس کی میوٹیشن ہے, RNA میوٹیشنز میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس, اور میں چونکہ سائنٹسٹ بھی ہوں, تو آہستہ آہستہ جب وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے تو اس کی ویرولنس کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ کم خطرناک ہوتا رہتا ہے.
اب یہ اتنا آپ کے خیال کہ اتنا خطرناک نہیں ہے؟ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ میوٹیشنز تو یو ایس میں بھی ہو رہی ہوگی، امریکہ میں روز 70 ہزار بندہ بیمار پڑ رہا ہے، یہ میوٹیشن جو ہے وہ برازیل میں بھی ہو رہی ہوگی. دیکھیے میری بات روز ہوتی ہے، تقریباً میرے اسٹوڈنٹس یو ایس سے میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو اسٹیٹ آف ٹیکسس ہے اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آل ہاسپٹلز ڈیلس، آسٹن، ہیوسٹن سب دے آر فل اور وہ جو کووڈ پیشنٹ. جو ڈسکرپشن ہے آگے والی وہ نہیں بتانی ہے، وہ بہت خوفناک ہے. ڈسکرپشن بڑی خوفناک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایک تو آپ کو مبارک ہو، پورے پاکستان کے لیے سکھ کا سانس ہے کہ وہ جو 25% کے قریب چلا گیا ہوا تھا پازیٹیو ریشو ٹیسٹ کا، وہ اب کچھ 6-7% پازیٹیو ہو گئے ہیں. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر شعیب شاہ، کہ یہ پازیٹیو ریشو کمی آئی ہے، میسیولی نیچے گیا ہے، کیسے گیا ہے؟ کوئی اینی میجر فیکٹرز؟ دیکھیے میرا خیال ہے none of us would have any scientific reason for it. میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس سچویشن جس طرح بہتر ہوئی ہے، یہ میرا خیال ہے کو خاص ہی اس کی مہربانی ہمارے پہ ہوئی ہے. بٹ اوور آل 2-3 فیکٹرز جو تھے ان کو شروع سے ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے. ایک تو یہ تھی بیکاز آف اے مچ ینگر پاپولیشن، ہماری بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگوں کی تھی. کمپیریٹیولی ینگر پیپل ہیو ریسپونڈیڈ ان مطلب لیس تھریٹنگ، یعنی ان کے بہتر ان کے پروگنوسس تھے. میجورٹی میں تو وہ سامنے آتا ہی نہیں تھا، سمٹم ہی کوئی نہیں ہوتا تھا سمپٹومیٹک میں، اور جو جن میں آئے بھی تو وہ مائلڈ سمٹمز آئے. ایک تو یہ ون آف دوز فیکٹرز. ایکچولی کوئی سائنٹیفک ریزن ابھی تک ہمیں تو سامنے نظر نہیں آ رہا. جو اللہ پاک اپنی کرم نوازی رکھے جی، اپنی رحمت سے اس کا زور کم کر دے، یہی دعا کر سکتے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کا زور جو ہے شدت کمی کر دے. لیکن آپ نے عید کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ پچھلی عید کے بعد 150 لوگ پر ڈے ہمارے ہاں ڈیتھ رپورٹ ہوئی ڈیو ٹو کووڈ. تو اب آپ نے بڑی عید کے اوپر کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگوں کو روکیں کہ وہ نہ جمگٹھے لگائیں، شاپنگ کے لیے بال بچہ لے کے 6 بندے مت گھس جائیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے جی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ذرا پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. SOPs جو ہیں دے آر بینگ پریکٹس. آپ کو پتہ ہے جو لاک ڈاؤنس ہوئے ہیں ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤنس، دے ہیو بین آلسو بہت ویجیلنس تھی اس کے اوپر، اور لوگوں کے فائنز بھی کیے، لوگوں کو مطلب بہت تائید بھی کی اور منع بھی کیا. تو حالات کچھ قدرے بہتر ہیں، کم سے کم لوگوں کی رسپانس کا جہاں تک تعلق ہے. اب کم سے کم آپ 60 سے 70% لوگوں کو ماسک پہنے خود ہی دیکھتے ہیں. اب لوگوں کو بھی سمجھ آنی. اصل میں جب لوگوں کے گھروں میں پہنچا کووڈ تو لوگوں کو احساس ہوا کہ جو حکومت بول رہی ہے وہ غلط بات نہیں کہہ رہی. پہلے تو وہ اس کو ٹیکنگ اٹ ایز اے جوک کہ شاید ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بار بار آپ کو پتہ قصہ سنتے تھے کہ یہ آپ لوگ شور مچا رہے ہے کچھ نہیں. تو ایک تو میرا خیال ہے لوگوں نے پریکاشنری میجرز بھی لینے شروع کر دی ہیں کمپیریٹیولی. دوسری بات ہے جہاں تک ہماری یہ منڈیاں تھیں خاص طور پہ جو یہ مویشیوں کے لیے، اس میں کافی کوشش تو کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ شہر سے باہر لگائی ڈاکٹر صاحب منڈیوں میں بہت برے حالات ہیں. اگر آپ نے ان کے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں جو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے تو وہ دیکھ کے آپ کو خوف آئے گا. وہاں پہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، ماسک بھی کوئی نہیں ہے، اور ڈسٹینسنگ بھی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے آسرے ہی ہے وہاں پہ بھی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کوئی کاش کہ میرے پاس کوئی سائنٹیفک ریزن ہو کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہاؤ ہیو وی ایکچولی مینیج ٹو کنٹرول دا سچویشن. یہ تو میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے، کوئی خاص ہی ہے اس کی کرم نوازی کے جو ہم ابھی تک. یہ اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا سنی گئی ہے جی. ہماری کاوشوں سے زیادہ مجھے لگتا ہے کسی بندے کی دعا سنی گئی ہے، کیونکہ جو کچھ حال منڈیوں میں دیکھ رہا ہوں وہ تو دیکھ کے تو ڈر لگتا ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو کتنی مشکل راتیں تھیں، جو 11، 12، 13 کی ہم نے بھی راتیں گزاری ہیں، خاص طور پہ جب نمبر آف پیشنٹس ایک دم اتنے بڑے، اور اسپتالوں میں جب ہمارے وینٹیلیٹر کی کیپیسٹی صرف 10 سے 20% رہ گئی تھی. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے لیے کتنی پریشان کن راتیں ہوں گی وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو فلیٹننگ ہوا ہے وہ خدا کرے کہ مینٹین رہے بہت حد تک. میرا خیال ہے کیونکہ انفیکشن تو بڑی تعداد میں پھیلی ہمارے پاس. تو دیکھیں نا آپ، وی ڈو ریئلائز کہ جی وی مائٹ ہیو جسٹ ٹیسٹڈ دی ٹپ آف دی آئس برگ.
بیسیکلی تو نمبر آف پیشنٹس انفیکٹڈ اور جو ریکور کیے ہیں ان کی تعداد ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگی بنسبت جو آپ کے خیال میں ہم پیک ٹچ کر چکے ہیں، اب ہم نیچے جائیں گے؟ جی میرے خیال میں تو اگر میں اس کو دیکھوں تو میں کہوں گی کہ وی ہیو آلریڈی پیک الحمدللہ. وہ والی بات ہے کہ اب نیچے کو ہمارا کرو جا رہا ہے. آج کے دن اگر آپ دیکھ لیجیے تو پورے پنجاب کے اندر 253 کیسز پازیٹیو آئے ہیں اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ نمبر آف فیٹلٹیز کم ہو کے آج کے دن میں ٹوٹل ان پورے پنجاب میں 7 لوگ جو ہیں وہ. ڈاکٹر یاسمین، یہ جو پوائنٹ آپ کا ہے، یہ میں چاہوں گا میرے پاس جو ڈاکٹر شعیب بیٹھے ہیں وہ زیادہ شاید اس کو اچھے سے ایلیبوریٹ کر سکے. کیا ہم نے پیک ٹچ کر لی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ جہاں تک سائنٹیفک ایویڈنس اور سٹیٹس کا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پیک ٹچ کر لی ہے. جہاں میں ذکر کر رہا تھا 2-3 چیزوں کا، اس میں نے ویدر کی بات کی جو سپریڈ کو اس کو کم کیا، ہمارے پاس کیسز کم ہو رہے ہیں. پھر میں نے جو دوسری بات کی وہ اس کی میوٹیشن کی. تیسری بات یہ کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس نے ایک بڑا رول پلے کیا اربن سینٹرز میں. اس نے پریشر اربن سینٹرز میں، ہاں. اچھا، پھر بات یہ ہے کہ لاسٹ آف آل پھر جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہی تھیولوجی، اگر آپ فلاسفی آف ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ دیکھیے کہ جب یہ اس کا فل بلون تھا ایفیکٹ، ہم نے نہ نمازیں پنجگانہ ترک کی، نہ ہم نے تراویح روکی، ہم نے عیدین بھی، ہم نے عید الفطر بھی پڑھی، اور اب ہم انشاءاللہ یہ جو عید الضحیٰ ہے اس کو بھی پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اللہ نے جو ہمیں ایک خاص ایج دیا ہے ادر پاپولیشنز پہ کہ 5 دفعہ منہ دھونا، ناک کو صاف کرنا، اسی طرح آپ کی آنکھیں اور یہ باوضو رہنا، ہائیجین، باوضو رہنا، صاف رہنا، تو یہ اللہ کا لیکن ڈاکٹر صاحب خصوصی. نظر انداز مت کریے گا، میں جہاں رہتا ہوں میرے قریب ہیں ڈاکٹر عامر، ایک بڑے اچھے اللہ پائے کے ادارے کا ہاسپٹل اس کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ اس کرونا کے مرض کا شکار ہیں اس وقت. اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے. میرے اور ہی تھوڑا ہی دور جا کے ایک انہوں نے پرائیویٹ کلینک بنایا ہوا ہے. ان کی اہلیہ بھی پہلے شفا میں تھیں ڈاکٹر، ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے آج ہی کے دن. یو نو ہم، میں نام نہیں لے رہا. تو یہ صورتحال ابھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم خوشیاں سے ڈھول بجانا شروع کر دیں. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. دیکھیے، ڈاکٹرز جو تھے یہ فرنٹ لائنرز اور جن کی اپنی پریکٹسز تھیں، خاص طور پہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ یہ دیکھیے جب چائنا سے شروع ہوا تھا، ووہان سے، تو آپتھلمولوجسٹ سے شروع ہوا تھا. وہ بڑے کلوز بیٹھ کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. ابھی بہت. ڈاکٹر طاؤر رحمان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں کرونا کے مرض کا پھیلاؤ تھوڑا کم ہوا ہے، تو کیا ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ ہمارے یہاں پیک ٹچ کر لی ہے، اب ہم نیچے جائیں گے؟ جی، پیک ٹچ کری ہے لیکن نیچے ٹیمپریری تو گئے ہیں. آپ تقریباً آدھے سے کم ہو گیا ہے. جون میں پیک آئی تھی، کوئی 6,800 6,900 کیسز تھے مڈل آف جون میں. اب وہ آدھے سے کم رہ گئے ہیں. لیکن یہ اب بقرعید کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں یا نہیں، ورنہ دوبارہ 5,000-6,000-7,000 پہنچ سکتا ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں کری 2-3 ہفتے میں. یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طرح آگے بیہیو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں. تو یہ پھر نیچے جاتا جائے گا، ورنہ پھر پیک آئے گی اور پھر دوبارہ پھر نیچے جانا شروع ہوگا. جو نیچے جا رہا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو پروسیجر اختیار کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ ورک کر رہا ہے. اور اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں اور دوسرے ممالک کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں پاکستان. ڈاکٹر طاؤر رحمان صاحب، یہ جو میوٹیشن ہے اس کے اوپر بھی کچھ آپ نے جائزہ لیا کہ کیا اس کی جو سختی تھی وائرس کی ابتدائی دنوں میں اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی ایسی میوٹیشن ہوئی ہے کہ کم لیتھل ہو گیا ہو یہ وائرس؟ یہ نہیں کہا جا سکتا. میوٹیشن جو آئی ہیں اس میں 30,000 جگہیں ہیں جہاں پہ میوٹیٹ ہو سکتا تھا، چینج ہو سکتا تھا، جس میں سے 8 جگہ پر یہ میوٹیٹ ہوا ہے. اور اب ہم 100 جینومز 100 الگ الگ وائرسز کو اب ایگزامن کر رہے ہیں کہ اور کہاں کہاں اس کی میوٹیشنز ہیں، کیونکہ پہلے تو صرف کراچی سے ایک سیمپل لیا تھا ہم نے. اب ہم نے ملک کے مختلف علاقوں سے سیمپل جمع کر کے ان کی بھی ہم سٹرکچر دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کو ابھی کہنا یہ کہ صاحب میوٹیشن کی وجہ سے ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. زیادہ تر جو یہ کنٹرول میں آ رہا ہے یہ یا تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ ہے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یا پھر جو ہمارے اندر جو ریزسٹنس موجود ہے، کیونکہ کافی آلودگی ہے ہمارے ماحول میں جس میں ہم بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں.
تو اس وجہ سے انیٹ ریزسٹنس بھی ہمارے ہاں وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اگر ایک لاسٹ منٹ ہے کوئکلی، یہ جو آکسفورڈ کی ہم سن رہے ہیں کہ ویکسین شاید سپٹمبر تک آ جائے، کچھ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کب تک دستیاب ہو سکتی ہے یہ ویکسین؟ یہ ایکچولی بہت زیادہ اگر جلدی ویکسین لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ آکسفورڈ والے کر رہے ہیں تو اس میں بہت خطرہ بھی ہے. میرے خیال سے تو فروری مارچ اپریل اگلے سال میں بہت سی کمپنیاں ویکسین لے کر آئیں گی. جو بہت جلدی لانے کی کوشش کریں گی وہ ویکسین خطرناک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پوری طرح اس کے جو ٹرائلز ہیں، جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے ہوں گے تو خطرناک بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی ویکسین جو بہت جلد آ جاتی ہے. ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شعیب صاحب آپ بھی ویکسین کے اوپر کچھ بتائیں گے، کب تک آ سکتی؟ ویکسینیشنز پہ بڑا ایگریسولی کام ہو رہا ہے یو ایس میں، اور ایک کولیبریشن سے جو اسٹڈی ہو رہی ہے جی چائنا بھی کر رہا ہے NIH کے ساتھ. ایک جو آکسفورڈ اور امپیریل کالج کی جو ایک کولیبریٹو اسٹڈی ہے وہ ویکسین جلدی لے آئے گی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں. ہیومن ٹرائل شروع ہے. ہیومن ٹرائلز میں دیر آر سو مینی پرابلمس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 2021 کے اینڈ میں پاسبل شاید ہو جائے کہ وی کین سی پراپر ویکسین آف دس. آپ کہہ رہے ہیں 1.5 سال کے بعد؟ 20 تو دیکھیے ہاں یہ 2020 ہے، مڈ آف 2021 اور اینڈ آف 2021. تب تک آپ سوچتے ہیں پراپر ویکسین آئے گی؟ تو ابھی جو آئے گی وہ ابتدائی شکل ہوگی، وہ ریفائن کرنی پڑے گی. مجھے نہیں اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہی رہے. آپ کا بھی ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر شعیب شاہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.